نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ اے کمبل کے اوڑھنے والے، آپ رات میں عبادت کیجئے مگر تھوڑا، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ مزمل کے معنی ہیں کمبل کے اوڑھنے والے، کپڑے کو بدن پر لپیٹ لینے والے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حالت کا بیان فرمایا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی سے محبت میں کلام کرتا ہے اور اس کی کسی خاص کیفیت کا ذکر فرماتا ہے۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے کہ جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ فاطمہ علی کہاں ہیں، علی نہیں دکھ رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ تو جھگڑا کر کے گھر سے چلے گئے ہیں، وہ تو لڑائی کر کے گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے خود تلاش کر رہے ہیں، اور جا کے دیکھا تو مسجد نبوی میں ایسی ہی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی بچھایا ہوا نہیں ہے، کنکریاں پڑی ہوئی اور اسی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ مٹی کے اثرات جو ہیں آپ کے بدن پر، کپڑوں کے اوپر پڑ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے ذرا کھڑے ہو جائیے، کیونکہ وہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا نہ ہی ڈپٹا کہ بھئی تم تو نبی کی بیٹی سے جھگڑا کر کے آئے، کیسے آئے، نہیں، بہت اچھے انداز میں محبت سے پکار رہے ہیں، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے۔ ایسی موقع پر ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور یہ اپنی کنیت سے اور اپنے لقب سے اتنا مشہور ہوئے کہ ان کا اصل نام لوگ بھول ہی گئے کہ اصل نام کیا ہے۔ ابو ہریرہ کے اصل معنی ہے بلی کے ابو، ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جو ہے بلی کے بچے کو لے کر کھیل رہے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے ابو، یعنی بلی والے۔ ابو کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ تم بلی کے باپ ہو، مطلب بلی والے۔ ایسے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو نام دیا۔ ایک صحابی تھے جن کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا بھی نام کچھ اور ہی تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا بھی سامان اٹھا لیا اور اپنے جتنے بھی ساتھی تھے سب کا سامان اپنے کندھوں پہ ڈال دیا، کہا سارا سامان ہمارے اوپر ڈال دو، آپ لوگ ایسے چلو، ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب جو ہے سفینہ کا، تم تو پورے کشتی ہو، سفینہ کے معنی ہے کشتی کے۔ تو اسی مختلف مواقع پر کہ مختلف مواقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص حالت کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو نام دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھ لینے والے۔ یہ کیوں فرمایا، اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات، پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ مکے کے مشرکین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں بولا کرتے تھے، جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ آپ کو طرح طرح کے بیہودہ نازیبہ کلمات بولا کرتے تھے، جس سے آپ کو بہت رنج ہوتا تھا، اور آدمی کو بہت جب غم ہوتا ہے تو کچھ کپڑے لپیٹ کے لیٹ جاتا ہے کہ میں مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے لیٹنے تو مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو یہ مراد ہے۔ یا تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں اس کی نازل ہوئی
تو جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو بہت گھبرا گئے تھے، اور گھبرا کر جا کے گھر میں اپنی اہلیہ سے کیا فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ اتنا گھبرا گئے کہ مارے گھبراہٹ کے آپ کو سردی لگنے لگی اور آپ کا بدن سردی سے کپکپانے لگا، کانپنے لگا۔ تو جا کر کے گھر والوں سے کیا کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ اب یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی، اس کے بعد کئی دنوں تک کوئی وحی کا سلسلہ نہیں رہا، کچھ بھی سلسلہ وحی کا باقی نہیں رہا، خاموشی رہی، دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اب کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد، بعض روایات کے مطابق کہ 15 یا 16 دن کے گزرنے کے بعد، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک وادی میں جا رہے تھے۔ وادی کہتے ہیں جو پہاڑ کا نچلا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، وادی خالی پڑی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کس نے پکارا ہے؟ تو اچانک آپ کی نظر اوپر کو پڑی، آسمان کی طرف۔ تو آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا ہوا تھا، وہ بڑھیا کرسی ڈالے ہوئے فضا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر زمین میں لٹک رہے ہیں، سر آسمان میں پہنچا ہوا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 100 بازو ہیں، جس میں سے 2 بازو ایسے ہیں کہ اگر اس کو پھیلا دیں تو مشرق سے لے کے مغرب، یعنی پوری دنیا کو ڈھانپ لیں گے، اتنے بڑے بازو ہیں، مشرق سے لے کر کے مغرب کو ڈھانپ دیں گے، اتنے بڑے بڑے بازو ہیں۔ تو جب ان کے پر اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کے بازو اتنے بڑے ہیں، تو خود جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا جسم سامنے موجود ہے، آپ گھبرا کے پھر بھاگے اور بھاگ کر کے گھر پہنچے، اور گھر جا کر کے اپنے اہلیہ سے کیا فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو اسی کیفیت کو ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اے کپڑے کو اپنے بدن پر لپیٹ لینے والے، یہ آپ کے لیے اب آرام کا ٹائم نہیں ہے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، آپ کے کندھوں پر بار نبوت ڈالا گیا ہے، اور آپ کو دنیا بھر میں اپنے اس دین کا، اس توحید کا جو ہے سکہ جمانا ہے، اللہ کی اس دعوت کو عام کرنا ہے، لہذا قم اللیل الا قلیلا۔ اسی معنی میں اگلی صورت بھی آ رہی ہے، سورۃ المدثر، اس کے معنی بھی کمبل کے اوڑھنے والے ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہوں، چونکہ ہم معنی الفاظ ہیں، مزمل اور مدثر میں صرف الفاظ کا فرق ہے، معانی دونوں کے تقریباً ایک ہی ہیں، کمبل کے لپیٹنے والے یا کپڑے کے لپیٹنے والے۔ تو اس آیت اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا، اگلی صورت میں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ لوگوں کو سنائیے۔ تو بہرحال اس صورت میں کیا فرماتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں کھڑے ہوئیے، کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے، عبادت کیجیے، رات میں قیام کیجیے، مطلب کیا ہے، یعنی رات میں عبادت کیجیے، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات۔ لیل میں الف لام داخل ہے، عربی زبان میں جب کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس سے پوری چیز مراد ہوتی ہے۔ اب اللیل، لیل کے معنی رات، اللیل کا مطلب پوری رات عبادت کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ کرے پوری رات عبادت کیجیے مگر تھوڑا، یعنی تھوڑی رات آرام کیجیے، پوری رات عبادت کیجیے اور تھوڑی رات آرام کیجیے۔ تو اب یہ تھوڑی رات سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی خود ہی فرماتے ہیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑی رات سے مراد آدھی رات ہے یہاں پہ، یعنی آدھی رات تو آپ عبادت کیجیے اور آدھی رات آرام کیجیے، یا کہتے ہیں اس سے کچھ کم کر لیجیے یا کچھ اضافہ کر لیجیے، یعنی آدھی رات سے کم کر لیجیے عبادت کو یا آدھی رات سے تھوڑا بڑھا لیجیے، یعنی کچھ حصے میں عبادت کیجیے اور کچھ حصے میں جو ہے آپ جو ہے آرام کیجیے۔ تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے رات کے بڑے حصے میں عبادت کیا کرتے تھے،
اور مفسرین فرماتے ہیں جب تک 5 نمازیں فرض نہیں تھی تو یہ جو رات کی عبادت ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کے نام سے جانتے ہیں، یہی نماز مسلمانوں کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ اب یہ سلسلہ کتنے دن تک رہا؟ آپ جانتے ہیں معراج ہوئی ہے سن 11 نبوی میں، یعنی نبوت کے ملنے کے 11ویں سال میں معراج ہوئی ہے، اور یہ 5 نمازیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ معراج میں جا کر کے فرض ہوئی ہے۔ تو گویا کہ 11 سال تک صحابہ کرام کون سی نماز پڑھتے رہے؟ تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اور وہ تہجد کی نماز کتنی لمبی تھی؟ یا تو آدھی رات پر محیط تھی یا تو آدھی رات سے زیادہ پر محیط تھی۔ چنانچہ آپ حضرات نے ایسی عبادت کی کہ آپ لوگوں کی پیر جو ہے سوج جایا کرتے تھے۔ اب آدھی رات تک کوئی کھڑا رہ کر عبادت کرتا رہے گا تو سارا زور، سارا دباؤ جو ہے بدن کا جو ہے وہ پیروں کے اوپر پڑے گا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پیروں کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو گئی اور لوگوں کے جو ہے پیر زخمی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں آسانی فرما دی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اس آیت کے اندر جو آخری آیت ہے اس سورت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پوری رات عبادت کرتے ہیں یا رات کے اکثر حصے میں عبادت کرتے ہیں، لیکن اب جو ہے ایسا کرو تمہارے لیے ہم تھوڑا آسانی کر دیتے ہیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے ہو سکے آسانی سے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اب مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بلا مشقت بلا تکلیف میں ڈالے ہوئے اپنے آپ کو تم سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تک 5 نمازیں فرض نہیں تھی تب تک تہجد فرض تھی، عام مسلمانوں کے اوپر بھی فرض تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فرض تھی، لیکن جب 5 نمازوں کی فرضیت نازل ہو گئی تو تہجد کی فرضیت اٹھا لی گئی، البتہ اس کا استحباب اور سنیت باقی ہے، یعنی اب بھی پڑھنا مستحب ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی فرضیت باقی ہے، اس کی فرضیت باقی تھی، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تہجد کو قضا نہیں کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات میں آپ تہجد پڑھیے، نافلۃ اللہ کی آپ کے لیے زائد ہے، یعنی عام مسلمانوں کے اوپر تو یہ فرض نہیں ہے لیکن آپ کے لیے زائد فریضہ ہے، یعنی دیگر مسلمانوں کے مقابل میں ایک فرض آپ کے اوپر یہ زائد ہے کہ آپ کے اوپر تہجد بھی فرض ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس نماز کا اہتمام کیا، فرض نمازوں کے نازل ہو جانے کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا اہتمام کیا، اور اس نماز کے اپنے مستقل فضائل ہیں جو اس کے باب میں آتے ہیں، جہاں پر تہجد کے فضائل کا ذکر آتا ہے وہاں پر جو ہے اس کو افضل ترین نماز جو ہے فرض کے بعد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اپنی باتیں منوانے کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا قرار دیا ہے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل کے اوڑھنے والے آپ رات میں عبادت کیجیے مگر تھوڑی رات سے کیا مراد؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آدھی رات عبادت کیجیے یا اس سے کچھ کم کر لیجیے، او زد علیہ، یا تھوڑا کچھ زیادہ کر لیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ ترتیل سے مطلب کیا ہے؟ ٹھہر کر پڑھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، اور پھر پڑھ کر کے بتایا کہ ایک حرف کو الگ کر کے پڑھتے تھے، یعنی لپیٹ کے نہیں پڑھتے تھے، ملا جل کر جو ہے ایسا پتہ بھی نہیں چلے کہ کہاں پر کون سا لفظ آ رہا ہے، کب کیا پڑھا جا رہا ہے، کب کیا سنا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور ترتیل میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو تجوید سے پڑھا جائے اور تحسین بھی ہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ، یعنی بھونڈی آواز میں قرآن نہ پڑھو،
قرآن پڑھنا ہے تو تھوڑا اچھا انداز سیکھو پڑھنے کے لیے، اس کو اچھی طرح پڑھنا سیکھو۔ اب پریشانی ہے کہ ہمیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آئے تو کیا کریں گے؟ تو یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کا کیا جو ہے ان کا قصور ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دیا، امت تک پہنچا دیا۔ اب امت اس پیغام کو لینا نہ چاہے تو یہ امت کا قصور ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال قرآن کو پڑھنا پڑھانا تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے قرآن کا پڑھنا ہر امت کے ہر فرد کو جو ہے فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو یہاں پر علم سے کون سا علم مراد ہے؟ وہ یہی شریعت کا علم، قرآن کا علم مراد ہے۔ دنیا کا علم پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ دین کا علم پڑھنا جو ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن کو اتنی توجہ سے سنتا ہے جتنا توجہ سے کوئی مالک اپنے گانے والے کے گانے کو نہیں سنتا ہے۔ یعنی جب کہیں پر کوئی انسان گانے کے لیے کسی کو بلاتا ہے اور پورا باقاعدہ اس کے لیے مجلس کا اہتمام کرتا ہے، تو اب اس کو گانے والے کو لوگ کتنی توجہ سے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا کوئی گانے والے کا کوئی مالک اپنے گانے والے کے گانے کو سنتا ہے توجہ سے، اس سے زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے کو سنا کرتے ہیں۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ سے سنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر گانے والے کی مثال اس لیے دی ہے، دیکھیے ایک گانا کا مطلب ہے کہ کوئی نامحرم عورت گا رہی ہے، نامحرم عورت ناچ رہی ہے، آپ اس کا گانا دیکھ رہے ہیں، اس کا ڈانس دیکھ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والے کے ساتھ جو ہے بیوی کے ساتھ شعر و شاعری کر رہا ہے، کوئی گانا اگر اس کا میوزک ہٹا دیا جائے، اس میں ڈھول تماشا جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے، الفاظ کو دیکھا جائے تو اس میں شعر و شاعری ہوتی ہے، اور شعر و شاعری کرنا حرام نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی عشقیہ کلام، محبت والا کلام آدمی، اس کی بیوی اس کو سنا رہی ہے، یا پہلے زمانے باندیاں ہوا کرتی تھی اور باندیوں کا آقا مالک ہوا کرتا تھا، تو اب باندیاں اپنے آقا کو سنا سکتی ہیں کیونکہ باندیاں آقا کے لیے حلال ہوتی تھی۔ تو جو آپ باندی اپنے آقا کے لیے حلال ہے، یا جو بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے کوئی اس طرح عشقیہ کلام گائے یا گانے کے کچھ الفاظ جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بولے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی ہے کہ جیسے کوئی آقا جو ہے اپنے گانے والے کی والی کی بتایا، والے کی گانے والی کی گانے کو جتنا توجہ سے نہیں سنتا ہے، اتنی اس سے زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے کو سنتا ہے۔ تو نامحرم کی آواز، نامحرم کو دیکھنا، اس کا گانا، اس کا بدن دیکھنا